راست آپ کو سینٹ لیے چلیں گے جہاں پر اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں. 28 مئی کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو آج ہے اس کو نیشنل ڈیفنس کالج تھا اور جنرل جہانگیر کرامت نے پریزنٹیشن دی تھی کہ ہمارے پاس کون سے آرمامنٹس ہیں اور ہمارے پاس کون سی ڈیفنس کی چیزیں ہیں اور ہمارے نیبر کے پاس کتنی چیزیں ہیں. ہمارا تو اس وقت بھی بہت بڑا فرق تھا. اگر وہ ہم نہ کرتے تو we would have been exposed to any danger in future, particularly after 9/11. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتی 9/11 کے بعد جب 11 مہینے دونوں ملکوں کی فوجیں آئی بال ٹو آئی بال کھڑی رہیں تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کا نیبر آپ کو چھوڑتا؟ یہ ایک وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور میاں نواز شریف صاحب کی جرت کہ وہ اس وقت جو فیصلہ ہوا 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 جب چلے تو پھر دشمن کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ہم پنگا لیں گے تو یہ بھی کاؤنٹر ہمارے اوپر وہی کام کر سکتے ہیں, تو ان کو جرت نہیں ہوئی. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد انڈیا کا پرائم منسٹر چل کے بائی بس پاکستان میں آیا اور اس نے کہا پہلی دفعہ پاکستان کے ایگزسٹنس کو مینار پاکستان کے نیچے قبول کیا, اور اس کے بعد یہ کہا, وہ آج بھی ہسٹورک ڈاکومنٹ موجود ہے, کہ ہم تمام مسائل افہام و تفہیم نیگوسیشن کے ذریعے حل کریں گے بشمول کشمیر ایشو کے. اب یہ we just lost that opportunity. اور اس کے بعد ہم نے کارگل کا پنگا لے لیا, اور اس کے بعد we know the end. I don't want to just repeat it, I want to come on the main subject, کیونکہ کس وقت تو بحث ہو سکتی ہے. تو یہ جو ڈیویلیویشن کا مسئلہ ہے یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے, اور میں اس کو مدر آف اکنامک ایول سمجھتا ہوں, سمجھتا تھا, سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا جب تک مجھے کوئی آگے کنونس نہ کرے کہ یہ نہیں ہے. اور قریباً regardless of the reasons and the little bit blame game, ہر ایک اس پہ اتفاق کر رہا ہے کہ ایک سٹیبل کرنسی ہی کسی ملک میں ترقی کا باعث بنتی ہے. یہ تمام جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ بیوقوف ہیں, ان کی 40 سال سے ایک ہی کرنسی کی ویلیو چل رہی ہے. ان کا آئل ریونیو جو آتا ہے $17 کا بھی پر بیرل رہا ہے اور $130 کا بھی پر بیرل رہا ہے, لیکن اس کی کرنسی کے جو ریٹس ہیں ویزاویز دی ڈالر اور سٹرلنگ وہ تو نہیں بدلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس پہ اگر آپ ماضی دیکھیں گے, اور وہ 69 جو ڈالر تھا جب ان پہ کریک ڈاؤن کیا گیا, I'm using the word crack down, I was given the responsibility, I got the finance ministry as well first time in 1998, 6 November 1998 کو, the $69 within a matter of few weeks came to 51.80, 52. اور اس کے بعد کو والے دن تک وہ 52 روپیز تھا, and it was totally stable, number 1. نمبر 2, 2013-14 پہ آ جاتے ہیں فاسٹ فارورڈ, کوک کے درمیان ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, ایک ملٹری ڈکٹیٹر رہا, پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, پھر کیا ہوا, آنن فانن 100 پہ قریباً چھوڑا پچھلی گورنمنٹ نے, اور دیکھتے دیکھتے وہ چند مہینوں میں 100 اوپن مارکیٹ 114 اور انٹر بینک مارکیٹ 111 پہ چلا گیا. ایک پنڈی کے سیاست دان نے چیلنج کیا حکومت کو کہ اگر یہ 100 پہ کے قریب آ جائے تو میں اپنی سیاست چھوڑ دوں گا ساری زندگی کے لیے. وہ پارٹنر تھا ہمارے ساتھی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کی جماعت کا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ 100 پہ آیا, اور 4 سال اس کے بعد 2014 آنورڈز پاکستان کرنسی ریمین سٹیبل ایٹ 104.50 اراؤنڈ دیٹ, جو چند پیسے اوپر چند پیسے نیچے. آج آپ ابھی 12 دسمبر 2017 بلومبرگ ابھی کریں, آپ کے پاس فون موجود ہیں, کیا لکھتا ہے بلومبرگ اس وقت, پاکستان کرنسی ہیز بین مور اسٹیبل روپی in the South Asia since 2014 except recent slide. میں نے اینڈ آف اکتوبر میں میں نے منسٹری کا چارج چھوڑا, اور میں نے فارملی 21 نومبر کو آئی ریزائنڈ. اس کے بعد یہ دسمبر میں اسٹارٹیڈ موونگ فلیکسیبلٹی. میرے ایک بھائی نے کہا کہ جی انٹرونشن, اس وقت میں ایز وزیر خزانہ, یہ ایک بڑا سٹینڈرڈ ان کا ایک تھا اس وقت, کلیم کہہ لیں بلیم کہہ لیں, میں بلیم گیم میں پڑھنا تو نہیں چاہتا, اس کا جواب دینا ضروری ہے, کہ جی میں $2 بلین a month میں انٹروین کرتا ہوں مارکیٹ میں ٹو کیپ دا 104 پہ رکھنے کے لیے. بھائی آپ 42 مہینے حکومت میں رہے ہیں,
تو آپ کے تو میرے $84 بلین کے ریزرو ہونے چاہیے. آپ نے تو انٹروین نہیں کیا بقول آپ کے. Your information is totally political, biased, wrong, and you can verify it with the State Bank of Pakistan. Number one. اب جہاں تک سینٹرل بینک کا تعلق ہے, to the certain degree they do intervene. ہمارا بھی کرتا ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق. اسے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بینک آف انگلینڈ اور فیڈرل ریزرو اور بینک آف جاپان کی طرح انٹروین کرے. میں اپنے بھائی کو یہ چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا چیک کریں, سوال دیں کہ 2013-17 میں کتنی انٹروینشن اسٹیٹ بینک نے کی, حالانکہ فائنانس منسٹر کو اسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور 2018-22 before they left the government کتنی ہوئی. They will be amazed to see کہ ان کی انٹروینشن زیادہ تھی جب انہوں نے 180 سے 152 پہ لائے. تو بھائی پلیز بات کرنے سے پہلے آپ فیکٹس کو ویریفائی کر لیا کرو. You are most welcome to put a question, get the answer from State Bank کہ 2013 سے 2018 یا 17 کتنی انٹروینشن کی اسٹیٹ بینک نے, ناٹ دی گورنمنٹ, اینڈ 2018 سے 2022 کتنی, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ جی $2 بلین, یہ انہوں نے کیمپین کی ہوئی تھی ملک میں کہ $2 بلین منتھ اسحاق ڈار انٹروینشن کر کے اس کو 104 پہ رکھا ہوا. اور بھائی آپ نے 42 مہینے انٹروینشن نہیں کی تو 84 بلین ریزرو تو وہ ہونے چاہیے. تو دیٹ واز اے فالس اسٹیٹمنٹ, مس انفارمیشن given to you. I don't blame my brother because this once you, اور ہمیں عادی ہو گئے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولنے جو سنتے ہیں اس کو بغیر ویریفائی کر کے اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیویلیویشن تباہ کن چیز ہے. بکش اکیڈیمک, میری 25 سال سے لڑائی ہوتی ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے اسی سبجیکٹ کے اوپر. They consider me enemy of devaluation, and I'm happy to have that title from them. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی, ہم نے بھی economics پڑھی ہے, most of us would have studied economics in our graduation or post graduation. اور بھائی وہ ایک کتابی ایک اکیڈمک ہے کہ جی آپ کی کرنسی جب ڈیویلیو ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. پاکستان doesn't have export of a surplus. We are not China. کہ ان کا 3-4%, میرا ہمیشہ یہ وہی کاؤنٹر آرگومنٹ رہا ہے جناب چیئرمین, کہ 3-4% چائنا جب اپنے ڈیویلیو کرتا ہے تو ان کی بلینز آف ڈالرز کی فوری ایکسپورٹ آرڈر آ جاتے ہیں. ہمارے تو ایکسپورٹر آرڈرز لینے کے بعد اپنی مینوفیکچرنگ شروع کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہماری ایکسپورٹس پہ قریباً 60 سے 65% امپورٹڈ کمپوننٹ شامل ہوتا ہے. تو ہمیں تو ڈیویلیویشن سوٹ ہی نہیں کرتی کسی بھی حوالے سے. ہم کرتے کیا, وٹ از دی ایکسپورٹ پرسنٹیج آف جی ڈی پی, 9% سے بھی کم. ہم 91% اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ جو بلیور ہیں جو آ کے ہر وقت ٹی وی کے اوپر اس وقت کہتے ہیں جی 104 پہ ہلنے نہیں دے رہا ہے اسحاق ڈار 104 پہ, آج وہ روتے ہیں, آج وہ غائب ہیں سوڈو انٹلیکچوئلس. کیونکہ کتنی ایکسپورٹ بڑی نئی گورنمنٹ آئی, اس نے کھولا چھوڑ دیا, اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم. یہ نمبر پھر کریکٹ کر دوں, آئی تھنک مائی آنریبل کولیگ ہیز رانگ انفارمیشن. 104 پہ میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا اور میں نے چھوڑا. 114 اور 15 کے درمیان شاہد خاقان عباسی نے چھوڑا. فیئر ٹو دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, انہوں نے 144 پہ نہیں چھوڑا, انہوں نے 124-50 پہ چھوڑا. سو 10 روپے کی ڈیویلیویشن شاہد خاقان عباسی کے زمانے میں ہوئی, 10 روپے کی ڈیویلیویشن کیئر ٹیکر ابھی جو فائنانس منسٹر ہیں, یہ اس وقت کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر 2018 میں شمشاد صاحبہ. تو 124 سے جب وہ شوٹ کر کے گیا تو پہلے 3 سال کا آپ دیکھ لیں کہ جو چھوڑا اس کو اس اکیڈیمک تھیری اور ان انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی یعنی کہہ لیں کہ ایڈوائس پہ, تو پھر اس کا حال کیا ہوا. 3 پہلے سال میں $800 ملین کی صرف ایکسپورٹ ہماری بڑھی 2018-19-20, اور اس کے نتیجے میں ہمارا لونز ان ٹرمز آف ڈالرز اباؤٹ $20 بلین کا اضافہ ہو گیا. 1 روپے سے قریباً $100 ارب کا پبلک ڈیٹ کا اضافہ ہوتا ہے. یہ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی $70 ارب ڈیٹ تھا. جب اگلی حکومت نے چھوڑا 2022 میں تو یہ $100 ارب پہ ڈیٹ ہے. اس وقت ڈیٹ اینڈ لائبلٹی جو تھی وہ قریباً $100 بلین قریب تھی, اب وہ $130 بلین کے قریب ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کا حل ہمیں بیٹھ کے پولیٹیکل ہو کے سوچنا چاہیے. یہ بالکل تباہی کا راستہ ہے. اب ہمیں واپس آتے ہیں کہ سپٹمبر 2022 میں
بیبی اب اپنے لیڈر کو کہنا پہلے پیسے واپس لائے, ٹھیک ہے. If you want me to detail, I can expose him to the nth degree and you will be ashamed. So don't please interrupt while I'm speaking. جی پلیز نو کراس ٹاک. بات یہ ہے کہ جناب چیئرمین, یہ ہماری حالت ہے. We are talking the most serious subject of Pakistan. We have suffered. لوگ مر گئے ہیں اس کی وجہ سے. قیمتوں کہ کتنے پیسے ہم نے انٹرونشن کیے, کتنے پی ٹی آئی میں کیے. You will find the number is higher. You have done 7 to 8 billion. اب ہمارے زمانے میں اسٹیٹ میں 5-5.5 بلین کی انٹرونشن کی ہیں. You think کہ مجھے نمبرز نہ نہیں پتا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پلیز this is no way. جی پلیز, there should be order in the house. یہ ہم ساری روایات کو چھوڑ رہے ہیں. جب لیڈر آف دی ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن بولتا تھا لوگ سنتے تھے. جی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. جی تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں جناب چیئرمین کہ پاکستان کا یہ جو 16 مہینے کا معاملہ تھا, یہ میں I don't want to be again political. یہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا معاملہ نہیں تھا. The international قوتیں were up there in their arms using these IFIs to make Pakistan default. آپ یہ اس نئی حکومت نے معاہدے سے انحراف نہیں کیا. I think you get her out of the house. یہ کا طریقہ ہے بات کرنے کا. میں آپ کی بات ہمیشہ سنتا ہوں. جی پلیز سینیٹر صاحب آپ اپنی باری پہ بات کریں. بات یہ ہے کہ ہمیں مل کے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وائز باتیں ہوئی ہیں. اگر اس پہ انفارمیشن کا گیپ ہے اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے, اور صحیح انفارمیشن کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سولوشن ہے, اور وہ ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. آج بھی پاکستان کا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, میں نہیں کہہ رہا, یہ میں جب پچھلے سال سپٹمبر 22 میں یہ 199 تھا, جب میں کہتا تھا اس کو 200 سے نیچے ہونا چاہیے. مئی 2023 میں بلومبرگ کے اکانومسٹ نے آرٹیکل لکھا کہ پاکستان کی کرنسی 14% انڈر ویلیوڈ ہے بیکاز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ IMF کے معاہدہ جو نہیں ہو رہا تھا. اور اس کے نتیجے میں جناب چیئرمین, اس کے نتیجے میں آپ کیلکولیٹ اگر کریں تو 244 سے 250 کے درمیان اس کی ریئل ویلیو ہے. آج بھی اٹ از انڈر ویلیوڈ پاکستان کی کرنسی. لیکن ہمیں مل کے اس کو بالکل ٹیک اپ کرنا چاہیے. اس کو ہمیں مانیٹری پالیسی, چونکہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری, جو ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ہے وہ بھی اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. ہماری پچھلے 2-3 سال میں ہم نے مادر پدر آزادی دے دی ہے اپنے کچھ اداروں کو, ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ ہینڈ فل آف اسپیکولیٹرز ہیں. یہ جو تعریف کر رہے ہیں نا, بالکل ٹھیک تعریف کر رہے ہیں کہ ابھی کیسے ٹھیک ہوا ہے. وہی اسحاق ڈار کا فارمولا 98-99, وہی اسحاق ڈار کا فارمولا 20-13-14. یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ کی سی کیٹیگری بند ہوئی ہے, آپ کی بی کیٹیگری بند ہوئی ہے ایکسچینج کمپنیز کی, آپ کی ایک کیٹیگری رہ گئی ہے, اس کے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ڈونٹ تھنک یہ آف دی کف آ گیا ہے. اچھی بات ہے, پاکستان وی شوڈ آل سپورٹ دیز تھنگس. تو بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کی کرنسی انڈر ویلیوڈ ہے, اور اس کو مزید امپروو ہونا چاہیے میرے نزدیک. اس کی جو ریل ہے, وی شوڈ نیگوشیٹ ود انٹرنیشنل ادارس کہ جی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ از دا سائنٹیفک پروسیس آف کیلکولیٹنگ دی کرنسی ویلیو. لیٹس ہیو دیٹ کرنسی ویلیو. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ریل اس کا ایک سولوشن ہے. اس کے اوپر انفارمیشن میرے ساتھی بالکل منگوائیں, ہم کٹھے بیٹھے اور اس کا ہم حل نکالیں. ادروائز یہ پاکستان کی جو اکنامک تباہی ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا جو میجر اس کا کنٹریبیوٹر ہے وہ ڈیویلیوشن ہے. اور بہت شکریہ جناب چیئرمین. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.